لگدا، منکر سائیں نیک نہیں لگدا، عاشق کہیں دی ٹیک نہیں لگدا کہ منکر سائیں نیک نہیں لگدا، عاشق کہیں دی ٹیک نہیں لگدا۔ اوے پر جبریل دے جتھا سڑ دین سائیں دے وال کو سیک نہیں لگدا، پر جبریل دے جتھا سڑ دین سائیں دے وال کو سیک نہیں لگدا کہ او سو انسو کو دیندا پے۔ او مالک کریم ہے، نہیں دے دا رنگا کو، نہیں دے دا رب کائنات دے دے دا فقط دلہ کو دے دے کہ او سو انسو کو دیندا پے، لا حزن جنو کو دیندا پے، او سو انسو کو دیندا پے، لا حزن جنو کو دیندا پے۔ اے بک مرن دے دادے ظفر ہسے بس سائیں دے منہ تو دیندا پے، بک مرن دے دادے ظفر ہسے بس سائیں دے منہ تو دیندا پے کہ ذوق نما کر پیدا دیندے، ذوق نما کر پیدا دیندے، ذوق نما کر پیدا دیندے، عشق دا طے کر کہتا دیندے، نبی دا ظفر میلاد منیوے قبر اندر فیدا دیندے۔ علماء موجود ہیں، ابو لہب والا واقعہ کہ جویں انہاں صہیبہ لونڈی کو آزاد کیتا تے حضرت عباس سے کل روایت موجود ہے کہ ذوق نما کر پیدا دیندے، عشق دا طے کر کہتا دیندے، نبی دا ظفر میلاد منیوے قبر اندر فیدا دیندے کہ مسوم منڈ دے مسوم ہوندن، مسوم منڈ دے مسوم ہوندن، شوم تاؤں شوم ہوندن، نبی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے، او عادتہ تو معلوم ہوندن، نبی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے، وہ عادتہ تو معلوم ہوندن۔ میرے مسلک دی عظیم شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب، انہوں نے قبل ایک زوردار نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر، گاج واج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو دوستو، میرے مسلک دی عظیم شخصیت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عمران رضوی صاحب، خطیب اعظم اسلام آباد،
برادر مکرم قاری مطیع اللہ صاحب، میزبان محفل، عزت مآب میرے ہم مکتب بھائی محمد خلیل اور انہاں دے بھائی محمد اسماعیل، انہاں دے بھانجے محمد عمران، اور خصوصاً دولہ محمد نصیر، مبارکباد دے مستحقین کہ کچھ لوگ شادی کریں دن، ڈیگ چلیں دن، دول بجیں دن، ناچ بے کریں دن، مختلف فنکشن کریں دن، لیکن الحمدللہ انہا دول نہیں سروائے، انہا ڈانس نہیں کروائی، انہا ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ دی محفل سجائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک محبوب دے میلاد دا صدقہ، محبوب دی آمد دا صدقہ محمد نصیر کو اللہ تعالی لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں کو اے خوشیاں نصیب فرمائے، اس دے اندر ہر قسم دی زمینی آسمانی آفات و بلیات تو محفوظ فرمائے۔ دوستان محترم، کافی دیر تو محفل جاری ہے، آقا علیہ السلام دے مکھڑے پاک دا تساں ذکر سن دے پائے وے سناخان رسول کل، میں بھی انتخاب کیتے اسی آیت کریمہ دا کہ جس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی دے چہرے دا ذکر فرمایا۔ آکو نہ سبحان اللہ۔ بہت دنیا دے اندر کافی عمر دے بیٹھے وے تجربہ تھیا بائے، ہر بندے دا گہرا دوست ہوندے، محبوب ہوندن، یار ہوندن، گہرے دوست ہوندن۔ ہمراہ جواب حجام کل ونجو کٹنگ دے دے وے کہ یار اے بڑا حسین ہے، اے چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اے چہرہ خوبصورت ہے، یعنی کہ ایک چہرہ انسان دے دے دل نہیں بھریندہ، دوجھے کو دے دے دل نہیں بھریندہ، تریجھے کو دے دے دل نہیں رجدہ۔ آؤ نا اس محبوب دی گل سنو، رب دا قرآن آدھا پائے، اس پیارے محبوب دے چہرے دا ذکر سنو۔ او محبوب دنیا دے اندر جڑے تھوڑے محبوب ہیں، دنیا دانا دے محبوب ہیں، کئی لکھاں تے کروڑا محبوب ہیں، لیکن رب کعبہ دی قسم او اللہ دا او محبوب ہے کہ جیڑا ہائی بھی ہکو ہے بھی ہک محبوب ہو سی بھی ہکو قیامت تک۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دی ذات نے محبوبیتی اپنے یار دے ہوتے انتہا فرما چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب سبحان اے اللہ۔ او محبوب ہے، او محبوب کہ ہکو محبوب ہے رب دا، اس محبوب تو علاوہ کوئی محبوب ہی کوئی نہیں۔ کائنات دیا نظرہ اس محبوب دے چہرے تہن، خود اللہ تعالیٰ دی نظر رحمت اللہ خود فرمے دے کہ پیارے محبوب اسا تھوڑے چہرے دا دیدار کریں دے راندے ہیں، اور جس چہرے دا عرشان دا مالک دیدار کرے، جس چہرے کو اللہ رب العزت خود فرماوے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، کہ تحقیق پیارے محبوب تساں بار بار آسمان دی طرف اپنے چہرے کو اٹھیں دے وے، چہرہ تھوڑا اٹھ دے نگاہ میں رب دی پہنچی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے محبوب میں رب پیا دے تھا تھوڑے چہرے کو، جیڑے چہرے کو رب دیکھے یہ وہ محبوب ہے کہ جڑا اللہ دا محبوب ہے۔ رب کعبہ دی قسم اس تو ود کے اس پاک نبی دی عظمت کیا بیان ہو سکتی ہے کہ کدیں سنے نے کہیں نبی دے منشا دے مطابق، ان دی خواہش دے مطابق اللہ دی ذات نے اپنے قبلے کو تبدیل کیتا ہوئے، کوئی نبی تاریخ دے اندر نہیں آیا۔ رب کعبہ دی قسم اللہ دا او محبوب ہے کہ جس ٹائم اللہ دے محبوب نے چاہا کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا قبلتن ترداہا، اور سونیا آج دیدی بھار جس طرف تسا منہ پھرے سو، میں رب تھوڑی رضا دی خاطر اپنی قبلے کو تبدیل کر واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں رب قبلہ تبدیل فرما چھوڑے سن، کیوں؟
اس واسطے کہ سونے اسا تھوا کو راضی کرنے دعا کرے واہ اسا تھوا کو راضی کرنے یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب الرضا فی الدارین مفتی صاحب موجود ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب کائنات دا ہر بندہ میں رب دی رضا چاہ دے کائنات دا ہر بندہ میں رب دی رضا چاہ دے کوئی بندہ نماز پڑھ دے مقصد یہ ہوں دے کہ رب راضی تھی مجھے کوئی بندہ روزہ رکھ دے مقصد یہ ہوں دے کہ رب راضی ہو مجھے کوئی بندہ صدقہ و خیرات کریں دے مقصد یہ ہوئے کہ رب راضی ہو مجھے پیارے محبوب کائنات دا ہر بندہ میں رب دی رضا چاہ دے وَأَنَا أَطْلُبُ الرِّزَاقَ فِي الدَّارَيْنِ اور پیارے محبوب میں کائنات دا رب ہو کے ایک جہان دے اندر نہیں نوہا جہانہ دے اندر تیری رضا چاہتا ہے واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اس چہرے دی سبحان اس چہرے دی شان محبوب دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو کہ محبوب دا چہرہ کے جہاں واہ واہ محبوب دا چہرہ کتنا حسین ہا یار غار ہم سفر ہزر سفر دے او ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے غار سوری چاپ گئے ترائے دیواراں ترائے راتی اللہ دے محبوب نے قیام فرمایا ترائے دیواراں ترائے راتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ٹائم ڈٹھا کہ کافر نیڑے ہی غار دے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر سا کو دیکھ گنن کہ کو تکلیف نہ پہنچاویں اللہ نے قرآن نازل کیتا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ دی ذات نے قرآن بھیج کے آیت کریمہ نازل فرما چھوڑی کہ پیارے محبوب تساں فرماؤ کہ غم نہ کرو کیوں اس واسطے کہ اللہ سارے نال ہے واہ واہ سبحان اللہ دی ذات سارے نال ہے اتھا لوگ اعتراض کریں دیں کہ مولا کائنات ہجرت دی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بستر تے ستن ڈرے نہیں انہاں کو ڈر نہیں لگا ستے رہن ڈر نہیں لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہیں تے کیوں ڈر گئے لہذا حضرت مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق الافضل ہیں یہ لوگ بھی اعتراض کریں دیں رب کعبہ دی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی جان واسطے نہیں ڈرے اگر ڈر لگے ہاں تو غار دے وچ ونجن تو پہلے آکھے نا کہ یا رسول اللہ میں اس غار کو ڈردا نہیں عرض کتنے سونا تساں ایتھے آرام کرو نا پہلے تھوڑے یار ویسی تھوڑے واسطے غار صاف کرے سی ہو سکدے دنیا دی کوئی زہریلی چیز نہ ہوئے میرے پاک نبی کو تکلیف نہ دے چھوڑ واہ واہ سبحان اپنی جان دی فکر نہیں کیتی اس ٹائم جڑی فکر ہے کہ یا رسول اللہ کی نہیں کافر دیکھ نہ گنن تکلیف نہ دے میں اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں بلکہ پاک محمد دی پرواہ واہ واہ سبحان اللہ بہت خوب ترائے دین ترائے راتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق دی جھولی دے وچ ستے ہوئے چہرہ مبارک ابوبکر صدیق دی جھولی چے قربان جاؤں ابوبکر صدیق دی شان تو مسجد نبی شریف محبوب دا دیدار تھیندا ہا صحابہ کو ڈھیر صحابہ ہوندے ہیں انفرادی شان ابو بکر صدیق کو ملی ہے کہ غار دے وچ کوئی تریجھا بندہ کوئی نہیں بیا صحابی کوئی نہیں ایک محبوب دی ذات ہے دوجی صدیق اکبر دی واہ واہ سبحان اللہ ترائے دین ترائے راتی جس ٹائم آپ کو ایڑی دے اتے سپ نے ڈنگ مارا زہر نے اثر کیتا آپ دے اترو ڈٹھے ہنجو ڈٹھیاں نیر آئے محبوب دے چہرے تے گرے اللہ دے پیارے محبوب بیدار تھین پوچھے نے ابو بکر کیوں روندے ہو عرض کی تے سونا کہیں زہریلی چیز نے ڈس کی دے اس واسطے روندا کہیں بندے بعد ہی سوال کیتا حضرت ابو بکر صدیق کول کہ سونا جس ٹائم تھا کو زہریلی چیز نے ڈس لیتا ہا ڈنگ مار چھوڑا ہا تے تھوڑے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈھاندے پہن تسا سجی سیڈ تے ہٹا گنوا چہرے کو کھبی سیڈ تے بھی ہٹا سکتے ہاوے تاکہ تھوڑے ہنجو محبوب تے چہرے تے نہ گرے نہ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیتا آئے سوال کرن والے تیرا سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم میرے سامنے موت ہے
اور ابو بکر صدیق دی ہو سکدے اس ٹائم روح قبض ہو بنے ہاں اگر سجی سائیڈ تے دیکھا ہو سکتے روح قبض تھی بنے ہاں کھبی سائیڈ تے دیکھا ہو سکتے کفا سے انتری دے وچوں جان پرواز کر بنے ہاں ابو بکر صدیق دی خواہش ہے کہ جس ٹائم میرے جسم دے وچوں روح نکلے محبوب دا چہرہ ہوئے ابو بکر صدیق دے روح واہ واہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان پتہ میں کو بھی ہاں کہ محبوب دے چہرے دے ہوتے میرے ہنجو ڈھانے پائن لیکن مقصد یوں ہاں کہ جس ٹائم میری روح پرواز تھی وے محبوب دا چہرہ سامنے ہوئے بعد اج کہیں بندے نے دوسرا سوال کیتا ابو بکر صدیق تو سا اے جواب دیو کہ دنیا دے اندر تھوڑی کیا خواہش ہے کیا خواہش رکھ دے وے ہر بندے دی اپنی خواہش ہوندی ہے کہیں بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میں کو دولت مل ونجے کہیں بندے دی خواہش ہے کہ میں کو اچھا عہدہ مل ونجے اچھا گھر مل ونجے اچھی گڈی مل ونجے میں کو زمین مل ونجے ہر بندے دی مختلف چائس ہوندی ہے لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیتا ابو بکر صدیق نے جڑا جواب دیتا آپ نے فرمایا کہ تائیں سوال اس واسطے کیتے کہ ابو بکر صدیق دی ہو سکتے دنیا دی خواہش ہوئے سون النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دی ہکا خواہش ہے کہ جتنے تک زندہ راوے یار دے چہرے دی زیارت کرے واہ واہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق دی ہکا خواہش ہے جس ٹائم زندہ راوا یار دا چہرہ سامنے ہوئے جس ٹائم اس دنیا تو ونیا تاں بھی یار دا چہرہ سامنے ہوئے حضرت مولا کائنات کو کہنے پوچھا کہ مولا کائنات تو سندسو کہ محبوب دا چہرہ کی میں ترمذی شریف دے اندر حدیث موجود ہے علماء موجود ہیں مفتی صاحب موجود ہیں مولا کائنات کو کہنے پوچھا کہ تو سندسو کہ محبوب دے سامنے رہے وے محبوب دا چہرہ دے دھر رہے وے دسو کہ محبوب دا چہرہ کی میں جس چہرے دیا قسمہ رب پیا اٹھیں دے آپ نے فرمایا مولا کائنات نے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی دے اندر محبوب دے چہرے تو ود کے نہ میں کہیں پہلے ڈٹھے تے نہ دنیا دے وچ کہیں دیکھ سا نہ میں پہلے ڈٹھے می تے نہ کہیں دیکھ سا میں کہ جی میں محبوب دا چہرہ سونا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے غلامین محبت نالا کو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ رات دا وقت چند دی 14ویں ہے خوبصورت چند ہے روشنی ہے چمکدا پہ چند حضرت جابر بن سمرہ دن کہ میں پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر تھیاں اللہ دے پیارے محبوب اس ٹائم آرام پہ فرمینے ہیں تے آپ دے جسم مبارک دے ہوتے آپ نے دھاری رنگ دا سرخ رنگ دا حلہ مبارک جڑا ہے او زیب تن فرما رکھا ہے واہ واہ سبحان آپ فرمیدن کہ جس ٹائم میں محبوب کل گیا تو محبوب دا چہرہ حسین و جمیل چہرہ چمکدا پیا آپ دے دل وچ خیال آیا آسمان دی طرف نگاہ اٹھائی ایک نظر آسمان دے چاند کو دے دین تے ولا نظر محبوب دے چہرے دی طرف دے دین بات آسمان دی طرف اٹھے دین بات محبوب دے چہرے کو دے دین بات آسمان دی طرف دے دین محبوب دے چہرے کو دے دین آخر تے آپ نے فیصلہ کیتا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ آپ نے فرمایا کہ دنیا والو میرے دل نے فیصلہ کیتا کہ میرے نزدیک آسمان دے چند تو زیادہ محبوب دا چہرہ زیادہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ سبحان حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہیں نے پوچھا کہ محبوب دا چہرہ کی میں محبوب دا چہرہ کی میں آپ نے فرمایا کہ جس ٹائم سارے پیارے محبوب خوشی دا اظہار بیٹھے فرمین دے ہو میرا ساکو ایویں لگدا کہ جی میں محبوب دا چہرہ چند دا ہی ٹکڑا ہے چند دا ٹکڑا ہے دوستان محترم اس محبوب دے چہرے دے نال اس محبوب دی ذات دے نال محبت کرو جس محبوب دا چہرے دا اے اتنا مقام ہے اس محبوب دی اپنی ذات دا کتنا عالم ہے واہ واہ سبحان جڑے محدثین گزرن اس شاکان مصطفیٰ گزرن رب کعبہ دی قسم محبوب دا نا بغیر وضو تو نہیں گندے محبوب دا نا آوے اکھن وچوں آنسو چھم چھم برس دے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمینن کہ میرے استاد محترم امام ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ
لوگوں نے پوچھا کہ تساں انہاں دی شاگردی کیویں اختیار کیتی، شاگردی کیویں اختیار کیتی، اور اے سوال بھی کیتا امام مالک کول لوگوں نے کہ تھوارے اساتذہ دے وچوں سب تو افضل کون ہے، تھوارے استاداں دے وچوں سب تو افضل ترین استاد کیڑا ہے؟ آپ نے جواب دیتا، آپ دے ہنجو میں نکل آیا، آپ نے جواب دیتا کہ سارے استاداں دے وچوں سب تو افضل استاد شیخ ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بس وجہ پوچھی نے کہ افضلیت دی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں انہاں دی شاگردی اس واسطے اختیار کیتی ہے کہ جرلے پاک نبی دا نا انہاں دے سامنے آندا ہا، پاک محمد دا نا آوے ہا، اتنے روندے ہیں، اتنے اکھاں دے وچوں ہنجو نکل آندے ہیں، اتنے آنسو نکلدے ہیں کہ ساکو انہاں دی حالت دے اوتے رحم آویندا ہا کہ محبوب دا نا سن کے اتنے نڈھال تھائے پہنو۔ دوستان محترم، یہ محبوب دی نا دی اتنی برکت، یہ محبوب دے نا دی اتنی شان ہے کہ محدثین جتنے بھی گزرن، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبی شریف اچ بیٹھ کے جس ٹائم درس حدیث لے میں نہا، ایک مرتبہ ہی میں تھی آپ کہ آپ درس حدیث پڑھیں دے بیٹھے، ایک بچھو نے آپ کو ڈس کیتا، کئی ڈانگ مارے، آپ دے چہرہ سرخ تھی گیا۔ طلباء نے شاگردہ نے بعد ہی سوال کیتا کہ حضور دوران سبق تھوڑا چہرہ سرخ تھی گیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس ٹائم میری کن دے اتے بچھو ڈنگ پیا مریندا ہا۔ شاگردہ نے سوال کیتا کہ حضور تسا سبق روک کے اوکو مارا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تھا کو پتہ کون نہیں کہ میں دوہاں جہانہ دے والدی حدیث پیا پڑھیں دا، واہ واہ سبحان اللہ، پڑھیں دا حدیث پیا ہوا تے بچھو دے ڈنگ دی وجہ تو میں قمیض چلا ہاں وہاں تے اٹھ پوا، تو کو پتہ کون نہیں کہ میں کس محبوب دا فرمان بیٹھا تھا کو سنائیں دا ہمیں۔ اس واسطے دوستان محترم، یہ اس محبوب دی شان ہے، اس محبوب دے چہرے دا صدقہ آج یہ کائنات بچی ہوئی ہے، آج جیسا لنگر پہ کھانے ہیں محبوب دے چہرے دا صدقہ، اس محبوب دی آمد دا صدقہ۔ اگر محبوب نہ آندے تو اللہ دی ذات کائنات کو نہیں بناونا، ساری کیا حالت ہوندی؟ آج اس محفلی چاہے بیٹھے ہو، ہر بندہ وعدہ کر کے اٹھے کہ آج تو بعد 5 ٹائم دی نماز پڑھنی ہے، جنہ دے چہرے دے ہوتے محبوب دی سنت کوئی نہیں، چہرے دے ہوتے سنت کو سجاؤ۔ رب کعبہ دی قسم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیدیں کہ صحابہ ایک دور ایسا آسی، اس دور دے اندر کہ جس بندے نے میں پاک نبی دی ایک سنت کو زندہ کیتا، رب میں محمد دی ایک سنت دے ہوتے اس بندے کو 100 شہیدہ دا ثواب عطا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز پڑھو، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، اللہ رسول کو راضی کرو، اللہ رسول راضی تھی گیا ہے، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ سارے کیا ہے اسا کوشش کریں دے ہیں کہ برادری ناراض نہ تھی وے، بھرا ناراض نہ تھی وے، اللہ رسول ناراض تھی وے پائے تھی وے، لیکن برادری تے بھرا ناراض نہ تھی وے۔ لوگ کے آکسن ایک سارا ذہن بن چکے، سارا ایک مائنڈ بن چکے کہ یار فلانا کم کریں دے پائیں تے لوگ کے آکسن سنت دے مطابق کم کروں نہ کروں، خلاف سنت کم تھینے پائیں لوگ کے آکسن کہ فلانے دی کاشے نہیں رہ گئی، فلانے دی کاشے نہیں رہ گئی تھی، اتنا دے ویا چا، اتنا زیور چا دے ویا، اتنے فلانی چھائے دے ویا۔ کائنات دی ملکہ، جنت دی ملکہ، آنکھوں نا سبحان اللہ، محبوب دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا۔ آپ دے بارے تساں علماء کو سن دے راندے وے کہ اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ دے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی آئیں، عمر فاروق بھی آئیں، عرض کی تینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا دا نکاح سارے عقد کر دیو۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی دا مولا کائنات آئے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہیں مشورہ دیتا تو سامنجو، آپ ٹور پائے ہی کونے چ بہ گئے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ علی کیویں آمون تھائے؟ عرض کی تے سونا اے وجہ ہے، اے مقصد ہے۔ آپ نے فرمایا بہ ون، تھوڑی دیر بیٹھن، اللہ دی ذات نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل بنجو میرے محبوب کو سلام دیو، سلام پیش کرن تو بعد حکم دیو، عرض کرو کہ اللہ دی ذات پہ فرمائے دیئے کہ پیارے نبی، پیارے محبوب
تسا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا دا نکاح مولا کائنات دے نال واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ حکم آ گیا حکم جل تھیا کہ اللہ دے پیارے محبوب نے ایک دیوار تو بعد دیتے رشتہ 2 دیواراں 6 مہینے یا سال تو بعد نہیں اللہ دے محبوب نے فوری طور تے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تھوڑے جے چند درہم دینار دیتے بازار دے وچوں چند چیزاں خرید کے آئیں اسی ٹائم اوہ دیوار اسے لحظے دے وچ صحابہ کرام کو سڈا گیا اللہ دے پیارے محبوب نے نکاح پڑھا اور حضرت فاطمہ الزہرا دی رخصتی مولا کائنات دے نال کر واہ واہ سبحان اللہ یہ سب محبوب کے سبق ملدے اے محبوب دی سنت ہے اے محبوب دا طریقہ ہے اے محبوب دا طریقہ نہیں کہ کئی سال گزر ونجن کہ سارے کول جہیز اکٹھا نہیں تھی نہ پیا بچیاں دا جہیز اکٹھا تھی وے 10 لاکھ دا جہیز ہووے تا سب بچیاں رخصتی کروں 20 لاکھ آوے تا رخصتی تھی وے نہ 20 لاکھ آوے نہ 10 لاکھ آوے تا نہ رخصتی تھی وے اس واسطے دوستان محترم اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ دی ذات نے بچیاں دیتن ایک حدیثی چاندے کہ 3 بچیاں جس بندے کو رب تعالیٰ عطا فرما دے وے وہ 3 بچیاں دی پرورش اسلام دے مطابق کرے اسلام دے مطابق پرورش کرن تو بعد انہاں دی رخصتی کر چھوڑے کل قیامت علی دیوار او بندہ اور میں محمد جنت دے وچ ایمیار ہو سوں واہ واہ سبحان صحابہ نے عرض کی تھی سونا اگر کہیں دے 2 بچیاں ہوویں اللہ دے محبوب نے فرمایا اوندا بھی ایو حکم ہے بات صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ کہیں بندے دی 1 بچی ہووے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ ہاں جس غلام دی جس بندے دی 1 بچی بھی ہووے اور اس بندے نے میں محمد دی سنت دے مطابق ان دی پرورش کیتی اسلام دے مطابق ان دی رخصتی کر چھوڑی ان دی جنت دا ضامن کوئی بیا نہ ہو سی بلکہ میں محمد ہوں سبحان اللہ سبحان حدیث پاک کی چاندے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ تساں 2 چیزاں دی گارنٹی میں کو دیو آخری حدیث پاک 2 چیزاں دی گارنٹی دیو 2 چیزاں دی گارنٹی تساں دیو اور جنت دی گارنٹی میں محمد کو عطا فرمائے 2 چیزیں کیڑے ہیں اللہ دے محبوب نے فرمایا پہلی چیز اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ دی اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دیو کہ آج تو بعد تساں زنا نہیں کرنا جرم نہیں کرنا اور دوسری چیز حضور نے زبان دی طرف اشارہ کیتا کہ اپنی زبان کو کنٹرول وچ رکھو 2 چیزاں دی ضمانت تساں دیو میں محمد دے ہاتھ دے اوتے 2 چیزاں دی حفاظت تساں چا کرو تھوڑی جنت جانے میں محمد جانا واہ واہ سبحان اللہ 2 چیزاں ایک شرمگاہ دی اور دوسری زبان دی جس بندے نے حفاظت کر چھوڑی اللہ دے پیارے محبوب دی حدیث ہے سیاست دی حدیث ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اس بندے دی اس غلام دی جنت میں محمد ضامن ہوں اس وجہ سے دوستان محترم اللہ پاک اپنے پاک نبی دی عظمت دا صدقہ میں جو کچھ ایک طالب علم ہون دی حیثیت دے نال تھوڑے سامنے گوش گزار کیتا تھوڑے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک بھائی محمد نصیر کو خوشی دے جڑے لمحات اللہ پاک انہاں دے نصیب کرے اللہ پاک ہر قسم دی زمینی آسمانی آفات و بلیات تو محفوظ فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ